السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور سیٹرڈے کے دن ونس اگین ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اپنا شو لے کر. اور ویکینڈ پہ میں کئی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ویکینڈ پہ اس شو کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اسیس کر سکیں کہ آپ کا جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں آپ نے کہاں پہ اپنے جذبات کو زیادہ استعمال کیا اور عقل کو کم استعمال کرتے رہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصانات اٹھانے پڑے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں عقل کو زیادہ یوز کرنا ہے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. اینڈ ونس اگین جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی ڈومینز میں بات کرتے ہیں، جس میں ان دا اینڈ ہم یہ بتاتے ہیں کہ عقل کا آپ کی زندگی میں کتنا بڑا رول ہے اور جذبات کو آپ نے کس طرح سے نارملی یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ آپ ان کو جگہ نہ دے بیٹھیں. بڑا ایک پرماننٹ پارٹ ہے ہمارے شو کا اور وہ ہے ہمارے پینل کا انٹروڈکشن. اس کی طرف بڑھتے ہیں. مس شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز اینڈ ایز ویل ایز شی از آلسو ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں. مس ویلکم یو بوتھ آن دا شو اینڈ آئی ہوپ یو ہیڈ گریٹ ویک، اور انشاءاللہ آنے والا بھی جو ہفتہ ہے آپ کا اچھا ہوگا. خواتین و حضرات، ہم اپنے شو میں جب بات پچھلے پروگرامز میں ہم کرتے رہے تو ڈفرینٹ ڈومینز تھی، لیکن آج ہم جہاں سے اپنی بات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ ایک سیٹ آف ویلیوز ملتا ہے، سیٹ آف ہمیں اصولوں کا ایک سیٹ ملتا ہے ہمیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے اور جس کے مطابق ہمیں بیسیکلی اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اسی طرح کی ویلیوز کا ایک کانسیپٹ سائیکالوجی میں موجود ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے زندگی گزارنے کے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں. انہی کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور بیسیکلی آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو ایک ماہر نفسیات کے مطابق یا جو مینٹل ہیلتھ سٹڈیز ہیں ان کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کے اصول کیا رکھنے ہیں تاکہ آپ ایک اچھی اور خوش زندگی گزار سکیں. مس شمائلہ، آپ کی طرف بڑھیں گے اور زیادہ حائل نہیں ہوں گا آپ کے اور ویورز کے درمیان. یہ بتائیے کہ ویلیوز کا ایک کانسیپٹ ہمیں معاشرے کی طرف سے ملتا ہے، ایک ویلیو کا کانسیپٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی کچھ ہے، ڈفرینس کیا دونوں میں؟ اپنی انٹرپریٹیشن یا سبجیکٹیو فیلنگز یا سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن ہوگا. سائیکالوجی میں یا جن ویلیوز ان ایکشن میں کے بارے میں ہم آج بات کرنے لگے ہیں وہ کوئی اصولوں کا، ان کا مطلب ہے کہ کوئی اصول ہوں، کچھ ڈائریکشنز ہوں آپ کی لائف کی جس کے تھرو آپ اپنے گولز کو اچیو کریں. ہمارے جو معاشرے میں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اس میں ایسا اتنا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کو ہم ان ایکشنز شاید اس طرح سے نہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے کچھ ہم میں سے لوگ. چونکہ ہم مائکرو ایڈکشنز کی بات کر رہے ہیں پچھلے کافی پروگرامز میں سے، اور اسی کا ایک مائکرو ایڈکشن ہے جس کو شارٹ ٹرم فوکس کہتے ہیں نا، کہ کوئکلی وقتی طور پر چیزوں کو دیکھنا اور وقتی طور پر نتائج اخذ کر لینا اور وقتی طور پر جگاڑ کوئی لگا لینا، اور شارٹ ٹرم کے لیے مسئلے کا حل نکال لینا، لیکن ان دا لانگ رن پھر جو کرائسس ہو رہے ہیں، جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس کو پھر فیس نہ کر پانا. اس کا اینٹی ڈاٹ ویلیوز ان ایکشن ہے. یعنی ریگارڈلیس کہ ہمیں جتنے بھی مشکل گولز کو اچیو کرنا ہے، if we have some directions, if we have some principles اور if we have some values، سو ہم اپنے گولز کو اچھے سے اچیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو اسٹریس ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم فوکس سم ٹائم لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئک فکس کے طور پر ڈرگز کر لیتے ہیں. اس وقت تو شاید مسئلے کا حل نکل آتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن جو ہے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی انزائٹی یا فوبیا کا مسئلہ ہے یا فیئر آف ریجیکشن ہے، ہماری آج کی جنریشن فیئر آف ریجیکشن سے بہت آپریٹ کرتی ہے. ان کی اپنی کوئی یونیک ویلیوز نہیں ہیں، اپنے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، جو ان کا پیئر چاہ رہا ہے نا وہ کریں گے، بیکاز دے ہیو ٹو، کہتے ہیں نا کہ اگلے بندے کے اپروول کی ضرورت ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر وہ دوسروں کے لینز اور دوسروں کی ویلیوز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں ٹین ایجرز میں خاص کر کے گرلز میں
پیرنٹس کو بہت ایشوز ہوتے ہیں ڈریسنگ کے حوالے سے. اف دے ہیو دیئر ویلیوز, میں پیرنٹس کی بات نہیں کری, پیرنٹس اپنی ویلیوز اور نارمز دیتے ہیں بچوں کو, اس کے اکارڈنگلی ایک آپ کی اپنی ذاتی ویلیوز بھی تو ہوتی ہے. آپ نے بھی تو یہ کہیں نہ کہیں پر باؤنڈریز اپنی سیٹ کرنی ہوتی ہیں نا, سیٹ کرنی ہوتی ہیں. دیر از سم تھنگ جو آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. آئی مین آپ کی کوئی لائن تو ہوگی نا. سو ویلیوز وہ آسان راستے ہیں, وہ ڈائریکشن ہے, وہ اصول ہیں جن کے تھرو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی گول کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل. اور ویلیوز اور اصول خواتین و حضرات میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کے کیے ہوئے تجربے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمپلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اور آپ کے پاس ایک اچھی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس ساری تکلیف سے بچیں اور اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے فردر. اچھا, ایک چیز میں صرف چھوٹی سی بات مین مس تحسین اپنا انپٹ دیں کہ جیسے جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو ڈیفائن کریں گی نا, یہ ایک ایسا اصول ہے جو آپ کو ڈیفائن, جیسے ہم سب کچھ ایسے ٹاسک ہوتے ہیں, کچھ ایسے مسئلے اور کام ہوتے ہیں جس پہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کروں گا. آئی مین کچھ لوگ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا ایٹ اینی کاسٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں میں رشوت نہیں لوں گا ایٹ اینی کاسٹ, کچھ لوگ اسٹینڈرڈ سے گری ہوئی حرکتیں کہتے ہیں, اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہم نہیں کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈس رسپیکٹ نہیں ہوئیں گے. دیز آر دا ویلیوز. وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ فرق کیا ہے, ایز سچ فرق نہیں ہوتا, لیکن سائیکالوجی میں یہ ڈائریکشنز کے طور پر یوز کی جاتی ہیں کہ انہی کے تھرو اگر ہم اپنی لائف کو ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مس تحسین آپ کی طرف آؤں گا. تھینک یو فار یور پیشنس. مس ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ اچھا ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں اصولوں کے اوپر بھی ہم نے بات کی. مس شمالیہ نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا کہ اوکے ہوتے کیا ہیں, ڈفرینس کیا ہوتے ہیں. تھوڑا سا امپورٹنس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ان ویلیوز اور اصولوں کی امپورٹنس کیا ہے جو آج ہم 3 معتبر لوگ ویورز کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. دیکھیے, ہم ایک انسانی زندگی کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں نظر آتا ہے, جس کے اوپر ہمارے اس پروگرام عقل ہے میوے تماشا کی تھیم بھی ہے, جو کہ ہے دل اور دماغ کی ایک جنگ. دل اور دماغ کے درمیان ایک ڈسکریپنسی. دل اور دماغ سے میری مراد کیا ہے, آپ کے جذبات کو آپ فالو کر رہے ہیں, آپ ان کی سن رہے ہیں, جو کہ کسی حد تک آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, بٹ جب وہ ڈسٹرپٹیو ہو جائے لائف میں تو پھر آپ کو نتائج ویسے نہیں ملتے جیسے کہ آئیڈیلی ملنے چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھیں میں نے جتنا پڑھا اس کے مطابق دل کا کام صرف خون بھیجنا اور واپس لانا ہے. تو جو ہم دل کے ساتھ سوچنے کی باتیں جوڑتے ہیں یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل, یہ ہم اصل میں عام فہم ذرا زبان میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی جذبے کو جب ایکسپریس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دل کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی اپنا تھاٹ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہم دماغ کی یا ذہن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس جنگ میں یا یہ جو کچھ گیپ ہے اس کو کیسے ایک تو برج کیا جائے اور بہترین فائدہ اپنے جذبات سے اور اپنی سوچوں سے کیسے اٹھایا جائے. اچھا, اب اس کے اندر کچھ ایڈز ہیں, کچھ ہیلپس ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ کیپیبل ہو جائیں, ہماری جو ایبلٹی ہے ہمارے ہیومن برین کو یوز کرنے کی وہ ڈیولپ کریں. تو سننے میں تو بڑی کلیشیڈ باتیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو اپنی سوچیں ہیں ان کو بہتر کریں اور آپ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے مینج کرتے ہوئے اپنی کنسٹرکٹیو سوچوں کو فالو کریں, مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے. تو یہ ویلیوز کا جو ٹاپک ہم نے آج اٹھایا, تو ویلیوز ایک ٹول ہیں, بہت ہی خوبصورت ٹول ہیں, کیونکہ وی آل ہیو آور شارٹ ٹرم, ہمارے گولز ہیں, ہم سب کے لانگ ٹرم گولز ہیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ہمیں راستے چاہیے. آپ سمجھیں کہ یہ ویلیوز یا اقدار یا اصول و ضوابط جن کی ہم بات کرتے ہیں یہ کوئی معیار ہیں یا کوئی پیمانہ ہے, کچھ سٹینڈرڈز ہیں جو کہ ہم اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اس منزل تک پہنچنا, ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو ذرا آسان بنا دیتے ہیں اور کلیئرٹی آپ کی لائف میں لاتے ہیں. اور جیسے پہلے آپ نے بات کی کہ ایک تو ہے دوسرے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے سیکھنا اور پھر اپنی ویلیوز کو بنانا. اس کے علاوہ بہرحال اور بھی بہت سی سورسز ہیں جن سے کہ آپ اپنی ویلیوز کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کا ریلیجن, آپ کے کلچرل فیکٹرز, آپ کا فیملی انوائرمنٹ اور آپ کا ایکسپیرینس, یہ سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ
میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم بیریئرس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ ویلیوز سے کیا مراد ہے, اگر تھوڑا سا اس کو بالکل میں اس چیز پہ ضرور آؤں گا کہ اچھا ویلیوز کو ہم چونکہ امپورٹنس بھی دیتے ہیں اور ہمیں ان کو اگر فالو کرنا ہے تو اس میں مسئلے کیا کیا آ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ڈسکشن مس شمائلہ آپ سے چاہ رہا ہوں, بڑا شارٹ سا ایک اس میں ڈسکشن, وہ یہ ہے کہ اینیمل برین اور ہیومن برین کے حوالے سے کچھ بات ہوئی, وہی بات جو ہم نے کہا کہ دل کا کام تو صرف خون پہنچانا ہے, دماغ کا کام سوچنا ہے. جب دماغ کا ہی کام سوچنا ہے تو پھر لڑائی کس کس کی ہے؟ دیکھیں دماغ کا کام شاید ذہن یا مائنڈ کا کام سوچنا ہے. دماغ تو آپ ایک سٹرکچر ہے, وہ ہمیں کیمیکلز کے ذریعے بتاتا رہتا ہے, وہ ہمیں کیمیکلز کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے. یہ کیمیکل زیادہ ہو گیا تو اب یہ سوچ زیادہ ہو جائے گی, انزائٹی زیادہ ہے, ڈپریسو تھاٹ زیادہ ہیں. اگر ہم اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا سیکھ جاتے ہیں, جو کہ ان پروگرامز کا مقصد ہے, تو ہی ہمارا اینیمل برین بھی ٹیم ہو جاتا ہے. یعنی اینیمل برین کو ہم نیگیٹو نہیں کہہ رہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اینیمل برین یا ایموشنل برین کوئی نیگیٹو اینٹی نہیں ہے, نیوٹرل ویلیو ہے اس کی. آئی مین جو بھی آپ یعنی ایک اینیمل سے کو ہم مٹا نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر کا اینیمل نکال کر باہر کوئی ایسی ٹیکنیک ہمارے پاس ہو, ٹیم کر سکتے ہیں. اس کی پریزنس کو, اس کی ایگزسٹنس کو ایکنالج کرتے ہوئے ہم اپنے ہیومن برین سے ہیلپ لیتے ہوئے اس کو اکارڈنگلی مینیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن ویلیوز کی جہاں تک بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں مختلف ایریاز, جس کو ہم ڈومین کا لفظ یوز کریں گے, کہ ڈفرینٹ ڈومینز میں, ڈفرینٹ ایریاز آف لائف میں ہمارے کچھ گولز ہوتے ہیں. جیسے کریئر کا گول ہوتا ہے, ورک اینڈ کریئر میں یہ ایک ہماری ڈومین ہے جس میں ہمیں کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھائی اور ایجوکیشن, اس ڈومین میں ہمیں کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے پیرنٹنگ کے کچھ, پیرنٹنگ کی ڈومین میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے. وائف ہسبینڈ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں وہ بھی ایک ڈومین ہے. اسی طرح سے اسپریچویلٹی ہے, ہیلتھ اور اسٹرینتھ ہے. ڈفرینٹ ڈومینز آف لائف میں کن اصولوں کو فالو کریں تو ہمیں ہمارا ڈیزائرڈ رزلٹ ملے گا یا ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور پڑھائی اس کی ڈومین ہے, ٹھیک ہے. اب گول اس کا کیا ہے کہ وہ سکسیزفل ہو اس ڈومین میں. اگر اس کی اس ڈومین میں لرننگ جو ہے وہ ایک ویلیو ہو جائے, مطلب لرننگ کے پرنسپل کو وہ فالو کرتا ہوا اپنی ایجوکیشن کی ڈومین میں اچیو کرے, تو صرف ڈگری کا معنی نہ ہو گیا, آپ لرننگ کے پرنسپل کو فالو کریں. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. سو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کے اینیمل برین اور ہیومن برین کا جو ایک ڈفرینسیشن ہے اور اس کے فردر جو ہے وہ آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا. مس تحسین, آپ کی طرف میں آؤں گا. جو بیریئرز والی آپ نے بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہاں خواتین حضرات, ہم یہ تو سمجھ گئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ویلیوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے, لیکن ویلیوز پہ چلنے کا جو راستہ ہے اس میں مسئلے کیا کیا آتے ہیں, اس پہ اسپیسیفکلی بات کریں گے مس تحسین. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے فلو سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ان بیریئرز کو کیسے ختم کرنا ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہم پر چلنا شروع ہو جائے, جس کے لیے ٹائم ڈریون ہونا ضروری ہے, یعنی ڈسپلنڈ ہونا ضروری ہے, اور ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا اور پھر حد سے زیادہ بے چین ہونے کے بعد کرنا, یہ اپنی ول پاور کو مسلسل چوٹیں لگانے کے مترادف ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں, جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے, اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا, چرس کا یا ڈرگس کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے.
بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں، اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ اپنی زندگی میں ویلیوز کی کتنی امپورٹنس ہے، اصولوں کی کتنی امپورٹنس ہے، اور جو اصول پسند ایک انسان ہوتا ہے وہ ہمیں اسی لیے اپنی سراؤنڈنگس میں بڑے جو کامیاب لوگ ہیں، جو سی ای اوز ہیں، جو سکسیزفل ہائیلی سکسیزفل لوگ ہیں اپنی زندگی میں، ان میں ایک چیز ہمیں لازمی کامن ملے گی، اور وہ یہ ہوگا کہ وہ اصولوں کے بڑے پکے ہوں گے، ان کے کچھ سرٹن میرا خیال ہے انہوں نے اپنی زندگی میں راستے بنائے ہوں گے جن پہ وہ چل کے کام کرتے ہوں گے۔ سو ابھی ہم بریک سے واپس آئے ہیں، اب مس تحسین کے پاس ہمیں اسپیسیفکلی یہ پوچھنے جانا ہے کہ آپ یہ بتائیے مس کہ بیریئرز پہ جب ہم چلنے لگیں تو مسئلے کون کون سے آتے ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ویلیوز کے کانسیپٹ کو ہم نے مزید الیبریٹ کر کے سمجھنا ہے۔ اگر تھوڑا براڈلی ہم مشاہدہ کریں نا انسانوں کا یا اوور آل کلچرز کا یا سوسائٹی کا، تو ویلیوز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہوتی ضرور ہے ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ اچھا، بٹ پرابلم یہاں پہ ایسا ہے کہ ویلیوز کا ہونا کافی نہیں ہے، ان کو جو ویلیوز ان ایکشن، ہم اسی لیے پورا ٹاپک ہم نے یہی سلیکٹ کیا کہ جسٹ ویلیوز نہیں، ان کو آپ ایکشنز میں ٹرانسلیٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ معیار ہے جانچنے کا اور پرکھنے کا کہ آپ کی ان ویلیوز کی کوالٹی کیا ہے اور آپ نے کتنا ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، آپ کا فیتھ کتنا ڈیولپ ہوا ہے ان ویلیوز کے اوپر۔ سو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم بیریئرز کی بات کریں گے، اس سے پہلے کچھ ویلیوز کو مزید ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہیں کیا اور یہ کیوں ضروری ہیں۔ سو بیسکلی آپ دیکھیں کہ لائف میں بہت سارا کیوس ہے، اگر کچھ ہمارے پاس یہ اصول، ڈسپلن، رولز، ریگولیشنز جو ہیں یہ نہ ہوں تو پھر بہت ہی رینڈم وے میں ہم چیزوں کو ڈیل کریں گے۔ ایک دن کس طرح سے گزارنا ہے، رشتوں کو کس طرح سے نبھانا ہے، کام کاج کو کس طرح سے برتنا ہے، اور باقی جو بھی آپ کی ایجوکیشن میں یا اور جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو کس طرح سے اپروچ آپ نے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ اگر ایک سٹرکچر نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ گائیڈ لائنز آپ کے پاس نہیں ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے کلیئرٹی کے ساتھ، تو بیسکلی یہ جو ویلیوز ہیں یہ ان سب چیزوں کو کور کرتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہر ایکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری ویلیو ہے، یا کسی نہ کسی ویلیو کو ہم سبوتاج کر رہے ہیں اگر ہم کوئی ایسا ایکشن کر رہے ہیں جو کہ ہارمفل ہے ہمارے لیے کسی بھی طرح سے یا کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف میں۔ سو ہر جگہ پہ جیسے میں نے آپ سے بات کی، فار ایگزامپل ایک اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے تو وہاں پہ اوپننیس اور فیڈیلٹی، آپ کو پتہ ہے آنیسٹی اور اوپننیس، یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کی بات ہے، بھروسے کی، اعتبار کی، اعتماد کی بات ہے، جس کے بغیر یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ ایک پیرنٹنگ کی اگر ہم بات کریں، پیرنٹس کی بات کریں، تو وہاں پہ بھی انکنڈیشنل لو اور نیڈس کو بچے کی کو ایڈریس کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس رشتے کا کوئی تقاضا ہے۔ اب اس میں ہر ویلیو یا ہر ریلیشن شپ یا ہر ڈومین کے اوپر انکنڈیشنل کا ورڈ جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں پہ فیئر مینز سے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنا، اور کتنی بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی رستے نکالنا، ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک کے ذریعے، اور اس کو مینیج کرنا تھرو فیئر اینڈ پراپر مینز۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی امپلائی ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کتنے ڈگنیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ڈسپلن کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ باقی ساتھی آپ کے ان چیزوں کے معاملے میں کس طرح سے برتتے ہیں اپنے برتاؤ کو۔ سو وہاں پہ یہ دیکھنا کہ مجھے وہی کرنا ہے جو کہ میرے اصول مجھے کہتے ہیں، ریگارڈلیس کہ میرے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ویلیوز کے ساتھ انکنڈیشنل کا ورڈ اٹیچ کرنا، اور پھر نو میٹر واٹ کہ کیا سرکمسٹانسز ہے، کرنا ہی کرنا ہے جو کہ آپ کے صحیح اصول، اور وہ اصول جو کہ کلچرلی، ریلیجسلی یا پولیٹیکل ایکسیپٹیبل ہیں، گرانٹیڈ ہیں، ان کو فالو کرنا اس کی اصل روح ہے اور اس کا اصل ایسنس ہے جو بات۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اصول، آپ کتنے اصول پسند ہیں اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کے لیے اصول پہ کھڑے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ سو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ مشکل ہے کہ اصول سے ہٹتے ہیں تو سکون ہے، تب بھی آپ اگر اصول پہ رہتے ہیں تو آپ ایک کامیاب اور اصول پسند انسان ہیں۔ مس شمائلہ،
زکریہ صاحب آپ کی اس بات سے پہلے سوری ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گی بیکاز یہاں پر ہم ٹین ایجرز اور پیرنٹس کا بہت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ کافی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. مسٹر سین نے ایک بات کی کہ پیرنٹنگ میں ویلیو جو ہونی چاہیے, آئی مین جو ڈائریکشنز ہونی چاہیے پیرنٹس کی, وہ لو, انکنڈیشنل لو کی انہوں نے بات کی, پروٹیکشن کی بات کی ہے. آئی مین سیفٹی بھی ان کی ویلیو ہو. پیرنٹنگ میں بچے کی سیفٹی اور پروٹیکشن بھی ایک ویلیو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لو بھی ایک ویلیو ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر ان دونوں ڈائریکشنز کو پیرنٹس فالو کریں گے تو وہ بہتر وے میں پیرنٹنگ کے آپ سمجھ لیں کہ ایک رسپانسبلٹی کو اچھے سے نبھا پائیں گے. بالکل صحیح. اسی طرح سے امپلائی ہے تو وہ سکسیس اور ایکسلنس کی ویلیو کو اگر اپنی زندگی میں بناتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اینڈ ایکسلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی ایک ڈومین میں, اوور آل اپنی لائف کو آگے لے کر چلنا. سو ہماری زندگی قدرے آسان ہو جاتی ہے, ہم ادھر ادھر انوائرمنٹ کی چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوتے. دیکھیں تعلقات میں باؤنڈریز بھی ایک ویلیو ہے, رسپیکٹ بھی ایک ویلیو ہے کہ اگلا بندہ جو بھی کرے مجھے اس اصول سے ہی اگلے بندے کو ڈیل کرنا ہے. رائٹ رائٹ. سو یہ جب ہم کچھ ڈیزائن کر لیتے ہیں اپنی ڈفرینٹ ڈومینز میں کچھ اصولوں کو, کچھ ڈائریکشنز کو, کہ چاہے مجھے جتنی مشکل آئے آئی ہیو ٹو فالو اے سرٹن ویز اور ڈائریکشن اور پرنسپل, تو مشکلات آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم ان ایکشن لانا چیزوں کو آسان, ہمیں پھر وہ چیزیں اتنی مشکل نہیں لگتی ہیں بیکاز ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ اچھا مثال کے طور پر ایک ٹین ایجر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں ڈفرینٹ ڈریسنگ ہے جو کہ اس کے گھر کا کلچر اور ویلیوز نہیں اجازت دیتی. اب وہ اس کشمکش میں پھنستا ہے کہ کیا کروں. سو سم ٹائم بچیاں زیادہ تر اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے بیگ میں کپڑے بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یا وہ ڈفرینٹ ایک گھر میں ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور باہر ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر ان کو ویلیوز جیسی طاقت سے نواز دیا جائے کہ ان کی بھی تو کوئی لائف ہے, ان کی بھی تو کوئی پرسنالٹی ہے, کہ کیا وہ دوسروں کے اپروول کے لیے اور دوسروں میں منگل ہونے کے لیے ان کی کہی بھی یا ان کی بتائی بھی باتوں کو فالو کریں گی, یا ان کا اپنا بھی کچھ ڈیزائن ہوگا. سو اگر وہ ویلیوز سے اکوپڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سو ڈرگز کہہ لیں, ڈرگز بھی نہ کرنا بھی تو ایک ویلیو ہوگا نا کہ میرے سامنے کا بچہ بن بھی ہو, ہاں وہ اس طرح کے جو چیلنج ایکسیپٹ نہیں کریں گے, پھر نہیں کرنا, کیونکہ آپ ویلیوز سے کنیکٹڈ ہوگے, آپ کو پتہ ہوئے گا کہ مجھے ایسے راستے نہیں اختیار کرنے ہیں جس کا کہ الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہی ہو. سو اٹس اے ویری, میں مسٹر سین سے بات کر رہی تھی کہ آئی پرسنلی بائزڈ کہ یہ جو ویلیوز ان ایکشن کا ٹاپک ہے نا, آپ یقین کریں ہر طرح کی ایموشنل ڈیفیکلٹی اور ڈس آرڈر سے ہمیں بچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس اسٹرکچر آ گیا اینڈ وی ہیو ٹو فالو دیٹ. بالکل صحیح ہے. لیکن وہ یہ ہے نا کہ کچھ یہاں پہ تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب تک پیسے دے کے نہ کچھ سمجھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں, تب تک جو ہے نا جو بات خود سے آ کے ملے, اور کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں کہ ہم بس سمپلی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے, اس کے مطابق زندگی گزاریں تو آل سیٹ اور انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. بٹ اگین آپ کے جو کویسچنس بھی اور وہ ساری چیزوں کا مجھے ویٹ ہے, آپ کی اپریسیشن بڑی ضروری ہے. شو کو کنٹینیو کریں گے. اور مس تحسین, آپ کے پاس تھوڑا سا اب جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ بات بھی کرنے والی تھی, بیریئرز والا سوال میرا وہی ہے, میرا خیال ہے, لیکن اس سے ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں. اور بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گی اس کو اگر ہم لنک کریں جو آپ کے کچھ اس طرح کی کوئی جنگ ہے, فار ایگزامپل آپ انگزائٹی یا ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں, یا آپ کو پینک ڈس آرڈر ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اوائڈنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں بہت نظر آتا ہے. یہ جیسے شروع میں مس نے شارٹ ٹرم فوکس کی بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ بس فی الحال تو ذرا میرا گزارا ہو جائے, میں ایک چیز کو کوئی شارٹ کٹ یوز کر کے تو کر لوں, اس وقت میں سے گزر جاؤں, بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہاں پہ جیسے میں نے پینک ڈس آرڈر کی بات کی, تو اکثر لوگ پھر سچویشنز کو اوائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی فیملی گیدرنگز ہیں یا کوئی پبلک اسپیکنگ ہے یا کچھ اس طرح کا, اس فیئر کی وجہ سے کہ مجھے ان ایموشنز سے دوبارہ ڈیل نہ کرنا پڑے. تو یہاں پہ پھر وہ جو کور ویلیوز ہیں, فار ایگزامپل آپ کی فیملی گیدرنگز ہیں, تو پھر آپ نے obviously you love them, you want to be with them, اور آپ کا وہ ان کے belonging اور ان کے ساتھ اٹیچ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس ویلیو کو آپ اگر سامنے رکھتے ہیں اور پرائرٹائز کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے. اسی طرح فار ایگزامپل ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, تو بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں انسولین وغیرہ لگانے میں, اور
ڈسپلن کو فالو کرنے میں. تو اگین وہ جو آپ کی ہیلتھ ہے اور آپ کی ریکوری جو ہے وہ ویلیو اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس میں اگر تھوڑی سی میں لبرٹی لوں اسپریچولیٹی سے بھی اس کو کنیکٹ کرنے کی, کہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو آپ کا اپنی ہائی پاور کے ساتھ, رب کے ساتھ جو ایک آپ کا تعلق ہے, وہ بہت زیادہ اسٹرینتھ آپ کو دیتا ہے, کیونکہ ادھر بہت ساری ویلیوز آپ کو جو آنسریبل ہونے کی اور صحیح پاتھ کو فالو کرنے کی جو ایک ویلیو ہے, دیٹ از اے ویری بگ موٹیویشن, جو کہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ پھر کوئی بھی ایسی اٹریکشن جو کہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے, اس کے لیے فال نہیں کرتے. کمنگ بیک ٹو یور کویشچنز, کہ اگر ہم یہ سب جانتے ہیں اتنی اچھی اچھی باتیں, تو پھر کر کیوں نہیں پاتے؟ اچھا, اس کے اندر جیسے میں نے بات کی کہ کسی بھی چیز پہ اول تو آپ کا فیتھ جو ہے, پہلے تو اس کو ذرا کچھ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کیا آپ اس پہ بلیف بھی آپ کا اس طرح سے اسٹرانگ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی جو چیز مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جیسے رشتوں کی بات ہے, تو کوئی بھی ایسی چیز کہ آپ اپنا اچھا ان پٹ دے رہے ہیں, آپ اپنی ایک گیونگ اینڈ پہ ہیں اور آپ کو ریسپروکیٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا, تو پھر اکثر لوگ پیچھے ہٹنے کی طرف جاتے ہیں, جس میں پھر وہ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کرنے کی طرف جاتے ہیں, اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ریٹرن میں نہیں مل رہا تو پھر کیوں ہم ایفرٹ کریں. جیسے فیڈیلٹی کی ہم نے بات کی ہے, یا آنیسٹی کی, یا ٹرسٹ کی بات کی ہے, یا اپنے کام میں فیئر ہونے کی بات کی ہے. تو اس چیز پہ کبھی بھی آپ نے, کہنے کا مقصد ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز پہ آپ نے کبھی بھی اس چیز کو بیس نہیں کرنا ہے اپنے ایکشنز کو, اور ویلیوز پہ کمپرومائز جب آپ کریں گے ایونچولی نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا. اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے لائف کو آپ کنسیڈر کریں کہ ایک بس ہے جس کو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اور یہ سب جو تھاٹس کے پرابلمس ہیں یا جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں, یہ کوئی مانسٹرز کی طرح اگر آپ ان کو امیجن کریں کہ وہ اس بس پہ سوار ہیں اور اس کے سامنے آ کے آپ کا رستہ بلاک کرتے ہیں اور آپ کو اپنے رستے سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں اور آپ آگے نہ بڑھیں اور آپ ان میں گھر کے تو اپنے رستے سے کہیں بھٹک جائیں. دوسری یہ ہے کہ نو میٹر واٹ آپ ان سے فائٹ کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں, اور آپ اپنا رستہ جو ہے اپنے گول کی جانب جو ہے وہ رواں رہیں, سفر جاری رہنا چاہیے اپنے گول کو اچیو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, زومبیز جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد تھاٹس کی صورت میں, آپ کے ارد گرد آپ کی پروکریسٹینیشن کی صورت میں, ڈپریشن کی صورت میں, آپ کے ارد گرد بہت ساری صورتوں میں جو ہیں وہ زومبیز موجود ہیں. سو اب آپ نے ان سے لڑنا ہے, اور اس کا طریقہ بھی ہم بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دس از دا لیسٹ آئی گیس وی کین ڈو, اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا کام. مس شمائلہ, آپ کی طرف چونکہ پروگرام کو ختم کرنے کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, کچھ موٹے موٹے اصول زندگی گزارنے کے لیے, ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوں, مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوں, کچھ اگر آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہیں دین مس تحسین. دیکھیں ویلیوز کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اوور آل, ہاں بالکل, وہ اصول اور وہ جو ہم ویلیوز کی بات کریں وہ دیکھیں, رسپیکٹ شوڈ بی دا ویلیو ان آور لائف. ریلیشن شپ میں آپ کو ہیلپ کرے گی, آپ کو اپنی ایک پرسنل جس کو کہتے ہیں نا ورتھ, بہت اس سے اوپر جاتی ہے جب ہم رسپیکٹفل ہوتے ہیں دوسروں کے, چونکہ ان ریٹرن ہمیں بھی رسپیکٹ ملتی ہے. آنیسٹی شوڈ بی دا ویلیو آف دا لائف. اٹس ویری ڈیفیکلٹ آل دو انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی, لیکن اٹس اے ونڈرفل تھنگ. دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو انہوں نے یہ اسیس کیا کہ وہ آنیسٹی, یعنی 30 فیکٹرز آف ملینر, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک آرٹیکل بھی میں نے اس کو پڑھا اس کو, اور اس میں پہلے نمبر پر آنیسٹی آئی ہوئی ہے. I mean honest with yourself and with others. So honesty should be, strength should be, آپ کا strength جو ہے physical health کی ڈومین میں, strength should be your value. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں, but from my side reliance, respect, honesty, transparency and strength, excellence. مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے شاید میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ٹین ایجرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے, تو آپ اس میں جو ہے وہ سب These are the values, because اس میں ریلیشن شپ بھی آپ اس کو ہیلپ کرو گے, اینڈ اس میں آپ کی پرسنل لائف بھی بہتر ہوتی ہے. انفیکٹ اس سے سیلف اسٹیم بہت امپروو ہوتی ہے آپ کی. اینڈ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ینگسٹرس کی پرابلم ہے وہ سیلف اسٹیم ہی ہے, ان کو بس اپروول چاہیے. آئی مین آپ
وہ اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھیں گے, اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھیں گے, بٹ دے وانٹ اپروول فرام دا ادر پرسن بیکاز دے آر ناٹ سیٹسفائی ود دیئر سیلفز, بالکل, they have very weak point of view about their self, so there is a need to get approval and attention from the outer side, so they can do anything to get that attention. ٹھیک ہے مس تحسین, آپ اگر ان دا اینڈ ویورز, چونکہ ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, آپ اگر ان دا اینڈ کچھ اصول جو ہیں وہ بتانے چاہیں, اور شاید وہ اصول جنہوں نے آپ کو بھی بہت فائدہ دیا ہو زندگی میں. شیور, بالکل پرسنل ایکسپیرینس بھی میں شیئر کرتی ہوں, اور اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یہ بھی ہے کہ ویلیوز کی امپورٹنس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے کسی پیڑ کی کوئی جڑ ہوتی ہے, تو آپ کی زندگی کی یا آپ جس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کے جو گولز ہیں ان کی جو جڑ یا آپ کا جو پرپس ہے لائف میں, وہ آپ کی ویلیوز ہی ہیں, اور آپ کتنا ان روٹس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں, کتنا اٹیچ رہتے ہیں, کیونکہ والیٹائل سچویشنز ہوتی ہیں زندگی میں, بہت سارے ٹرانزینٹ فیجز ایسے آتے ہیں جو کہ سلپری ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. اب سلپری کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ جسٹ ڈرگ ایڈکشن کے معاملے میں ہی نہیں ہے, وہ ہم سب کو اپنی لائف میں سلپری سچویشنز جہاں پہ آپ کی ولنریبلٹی بڑھتی ہے, آنیسٹی کو بریک کرنے کی, ٹرانسپیرنسی کو بریک کرنے کی, اپنے آنر کو کہیں نہ کہیں آپ لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, کبھی والنٹیرلی یا ان والنٹیرلی. تو یہاں پہ پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اپنی روٹس پہ جہاں ہم کمپرومائز کر گئے وہاں پہ پھر, تو آپ نے جیسے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کی, تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو انٹیگریٹی ہے یا جو بینگ فیئر ٹو ون سیلف اینڈ ادرز ہے, یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ پے بیک کرتی ہیں لائف میں. اور جب آپ اپنی نظر سے نظر ملا کے, جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے اور آپ کا کانشنس کلیئر ہوتا ہے, تو وہ چیز ریفلیکٹ آبویسلی آپ کے بیہیویئر میں کرتی ہے, آپ کی زندگی کے معاملات میں کرتی ہے, اور آپ کے رشتے ناتے, آپ کی ڈیلنگز بہتر ہوتی ہیں, اور ایونچولی اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ خود ہی اٹھا رہے ہیں, آپ ہی کو ہوتا ہے. جی خواتین و حضرات, اسی خوبصورت نوٹ پہ, جیسے کہانی کے اینڈ پہ تھا کہ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے, ہم اپنے شو کے اینڈ پہ اس نوٹ پہ اس شو کو چھوڑتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیسیکلی پرنسپلز اور ویلیوز کی بات کریں. اور چونکہ آج یہ پہلا پروگرام تھا ویلیوز کے حوالے سے ہمارا, تو ڈیفینیٹلی ہم ان دا لانگر رن ان سارے ویلیوز جن کو ہم نے ابھی بڑی جلدی میں ڈسکس کیا, ہم بائی ون ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہوں گے. آپ کی طرف سے ہمیشہ ایک بڑا اچھا رسپانس آتا ہے, اور آپ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں کویسچنس کا انتظار رہتا ہے, کیونکہ کویسچنس جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہماری ایک کانسیپٹ ہے اس کو مزید ایلیبریٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں. اس پروگرام کو شیئر کیجئے, خود سنیے, اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ایموشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, اور ایک بہتر طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہوئے اچھی زندگی گزاریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو.